ایک آدمی تھا جسے شراب کی بری عادت تھی۔ ہر روز وہ یہی سوچتا کہ آج آخری بار پی رہا ہوں، مگر کل پھر وہی حال ہوتا۔ گھر والے پریشان، دوست دور اور زندگی بکھرتی جا رہی تھی، لیکن اسے احساس نہیں تھا۔ ایک رات وہ نشے میں گھر لوٹ رہا تھا کہ راستے میں ایک چھوٹا بچہ اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر جا رہا تھا۔ بچہ اچانک بولا، ابو یہ آدمی ایسا کیوں چل رہا ہے؟ باپ نے جواب دیا، بیٹا یہ شراب پیتا ہے، اس لیے اپنی عزت اور ہوش کھو دیتا ہے۔ یہ سن کر وہ آدمی رک گیا۔ پہلی بار اسے اپنے اوپر شرم آئی۔ آج مثال بن گیا ہوں، مگر غلط مثال۔ اسی رات اس نے شراب چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ راستہ مشکل تھا مگر نیت سچی تھی۔ کچھ مہینوں بعد وہی آدمی مسجد میں بیٹھا سکون سے مسکرا رہا تھا، کیونکہ اس نے خود کو بدل لیا تھا۔ انسان جب چاہے بدل سکتا ہے، بس ایک سچی نیت اور ہمت چاہیے۔ اگر آپ نے کبھی کوئی گناہ کیا ہے اور دل میں پچھتاوا محسوس کیا ہے تو یہ کہانی آپ کے لیے ہے، آخر تک ضرور دیکھیں، شاید یہ آپ کو اللہ کی رحمت کی امید دے دے۔ ایک گناہ گار شخص ساری زندگی برے کام کرتا رہا، اسے کبھی عبادت کا خیال نہیں آیا۔ ایک دن اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہوا۔ وہ روتا ہوا بولا، یا اللہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، کیا تو مجھے معاف کرے گا؟ شیطان نے اس کے دل میں ڈالا، تم جیسے گناہگار کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ مگر وہ شخص ہمت نہ ہارا، وہ سچے دل سے توبہ کرتا رہا اور اللہ سے معافی مانگتا رہا۔ آخر کار وہ سجدے میں گر گیا اور روتا رہا، یا اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ اللہ کو اس کا سچا دل پسند آیا اور اس کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، سچی توبہ کرنے والا کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ ابتدائی دور اسلام میں عرب معاشرے میں شراب عام تھی۔ صحابہ کرام بھی پہلے شراب پیتے تھے کیونکہ اس وقت تک اس کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ کچھ صحابہ نے شراب پی اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نشے کی حالت میں ایک صحابی نے قرآن کی آیات غلط پڑھ دیں۔ اس واقعے کے بعد اللہ تعالی نے قرآن میں یہ حکم نازل فرمایا، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اس واقعے کے بعد اللہ تعالی نے قرآن میں یہ حکم نازل فرمایا، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک تم سمجھنے کے قابل نہ ہو جاؤ کہ کیا کہہ رہے ہو۔ اس کے بعد بھی کچھ لوگ شراب پیتے رہے، لیکن دلوں میں اس کی برائی بیٹھنے لگی۔ پھر ایک اور واقعہ پیش آیا کہ کچھ صحابہ کے درمیان شراب کی وجہ سے جھگڑا ہو گیا اور بات لڑائی تک پہنچ گئی۔ اس پر اللہ تعالی نے مزاد واضح حکم نازل فرمایا، وہ تم سے شراب اور جوا کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو ان میں بڑا گناہ ہے اور کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے۔ آخر کار جب لوگ ذہنی طور پر تیار ہو گئے تو اللہ تعالی نے مکمل طور پر شراب کو حرام قرار دے دیا۔ اے ایمان والو بے شک شراب، جوا، بت اور پانسے ناپاک شیطانی کام ہیں، ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس طرح اسلام میں شراب کو ایک ہی بار میں نہیں بلکہ مرحلہ وار حرام کیا گیا تاکہ لوگوں کے لیے اسے چھوڑنا آسان ہو جائے۔ صحابہ کرام نے جب آخری حکم سنا تو فوراً شراب چھوڑ دی اور مدینہ کی گلیوں میں شراب بہا دی گئی۔